اور کسی بھی قسم کا جو سوال ہے نا وہ حرام ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے نا وہ حرام کھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام میں بھیک مانگنا جو ہے نا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بھیک مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اگر جائز ہے تو کن شرائط پر جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں بھیک مانگنا جو ہے نا یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا ہے کہ سوال نہ کرو، بارہا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ آج میں احادیث مبارکہ میں سے چند ایک دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے، اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ ایسی مجبوریاں جو بندے میں ہوں تو وہ بھیک مانگ سکتا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو آج حدیث کی روح سے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے، اور بھیک مانگنے والے شخص کا بہت ہی برا انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں 1474 نمبر حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر ایک بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اس طرح ذلیل کرے گا، اس طرح یہ بندہ پریشانی کی حالت میں ہوگا قیامت والے دن، محشر والے دن، کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، بالکل ہڈیاں ہوگی، اور اس طرح کی عجیب و غریب حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو بندہ بھیک مانگتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 1043 نمبر حدیث، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی اس بات پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ 5 نمازوں کی پابندی کرے، یعنی 5 نمازیں ادا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اور ایک بات ان سے خفیہ طور پر یعنی چھپا کر کہی، وہ یہ کہ دنیا میں کسی بھی شخص سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض صحابہ کو میں نے بعد میں دیکھا کہ اگر گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کا کوڑا بھی نیچے گر جاتا نا تو وہ آدمی دوسرے آدمی سے یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ یہ مجھے اٹھا کر پکڑا دو، یعنی کہ اس قدر صحابہ کرام جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد بچا کرتے تھے سوال کرنے سے۔ اگر ان کا وہ چھانٹا گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے نیچے زمین پر گر جاتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال سے اس قدر بچتے تھے کہ وہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کو بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے اٹھا کر پکڑا دو، بلکہ خود گھوڑے سے نیچے اترتے تھے، اس چھڑی کو، اس چھانٹے کو اٹھاتے تھے اور دوبارہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سوال کرنے سے اس قدر بچا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھیک مانگنا جو ہے، سوال کرنا، یہ بہت ہی برا کام ہے اور بہت برا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ جو ہے نا یہ بھیک مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 1044 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے وہ شخص جس نے کسی دیت یا تاوان کی ادائیگی کے لیے ضمانت اٹھائی ہو، یعنی کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی جس نے کسی مرڈر کی، کسی قتل کے دیت کی ضمانت اٹھائی ہو اور بعد میں وہ بندہ بھاگ گیا، یا کسی نے کوئی قرضہ تاوان وغیرہ لیا تو اس کی ضمانت اس بندے نے اپنے سر لے لی اور وہ بندہ بھاگ گیا اور وہ پیسے اس کو ادا کرنے پڑ گئے، تو یہ بندہ اب پھنس گیا ہے، مجبور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ بندہ جو ہے نا یہ سوال کر سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، خیرات لے سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ آدمی جس کو فاقہ آن پہنچے، یعنی مفلس ہو جائے، غریب ہو جائے،
फाका आन पहुँचे और उसकी कौम में से 3 आदमी जो साहिब अकल हों और उसकी शहादत दें कि ये बंदा वाकई इस पर फाका आन पहुँचा है, तो वो बंदा भी जो है ना वो भीख मांग सकता है, वो भी खैरात ले सकता है। और तीसरा वो आदमी कि जिसे कोई आफत आन पहुँचे, उसका सारा का सारा माल बर्बाद हो जाए उसी आफत में, तो वो बंदा भी जो है ना वो भीख मांग सकता है। इन 3 किस्म के लोगों को ना भीख मांगने की इजाज़त है सिर्फ़ उस वक़्त तक जब तक इनकी ज़रूरत पूरी ना हो जाए। जब इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर भीख मांगने की इजाज़त ख़त्म हो जाती है, फिर ये लोग भीख नहीं मांग सकते। और इसी हदीस के अगले अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन वजूहात के सिवा और किसी भी किस्म का जो सवाल है ना वो हराम है, और जो सवाल करने वाला है ना वो हराम खाता है। यानी ये 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से बंदा भीख मांग सकता है, भीख ले सकता है, खैरात ले सकता है। तो अगर इन 3 वजूहात में से कोई वजह नहीं है भीख मांगने की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सवाल जो करता है ना बंदा वो हराम है, और ये जो माल है ये भी उसके ऊपर हराम है। सवाल करने वाला हराम खाता है। तो मेरे भाइयों, आज कल हमारे माशरे में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग मंगते बने फिरते हैं, झूठ बोल बोल कर हकदार नहीं भी होते, मस्कीन नहीं भी होते, नादार नहीं भी होते, बस आदत से मजबूर होते हैं। उन्होंने इस काम को पेशा बनाया हुआ है, इस काम को उन्होंने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें तौबा करनी चाहिए और इस हराम माल से बचना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और इन्हें इस हराम काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।